الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ ساتھیو، آج ہمارا دوسرا سبق ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے وضاحت کی تھی کہ مقدمے میں کچھ باتیں ہمارے سامنے آ چکی تھی۔ ہم نے وضاحت کی تھی کہ ملحدین کے ساتھ ہمارا اصل نزاع کس چیز میں ہے۔ کہ ملحدین کے ساتھ ہمارا اصل نزاع تعین الہ میں ہے۔ ملحدین بھی الہ مانتے ہیں، ہم بھی الہ مانتے ہیں۔ ملحدین مادے کو الہ مانتے ہیں اور ہم اللہ کو الہ مانتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے وضاحت کی تھی کہ ایجادات کا وجود موجد کے وجود پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے وضاحت کی تھی کہ ملحدین کا انسان کے بارے میں تصور ہے کہ انسان خدا کی مخلوق نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہم نے وضاحت کی تھی کہ عالم میں جس قدر اشیاء موجود ہے سب ممکنات ہے۔ اسی طرح اب ہم آتے ہیں سبق جو آج ہمارا سبق ہے کہ آسمان، چاند، سورج، ستاروں کو دیکھے ایک حال پر برقرار نہیں ہے۔ اس سے ہم سبق کا آغاز کریں گے۔ میں بلال صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ بلال صاحب آپ سبق شروع کر دیں کہ ہم درس کو آگے بڑھائیں۔ جزاک اللہ جی بلال بھائی۔ جی مفتی صاحب میں شروع کرتا ہوں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمان، چاند، سورج، ستاروں کو دیکھے کہ ایک حال پر قرار نہیں، کبھی عروج اور کبھی نزول، کبھی طلوع اور کبھی غروب، کبھی نور اور کبھی گن ہے۔ آگ کو دیکھیے کہ تھامے نہیں تھمتی، ہوا کا حال یہ ہے کہ کبھی حرکت اور کبھی سکون، اور حرکت بھی ہے تو کبھی شمال اور کبھی جنوب کی جانب، اور کبھی مشرق اور مغرب اور کبھی مغرب کی جانب ہے۔ غرض یہ کہ ہوا ماری ماری پھرتی ہے، اور پانی کا کر ہوا کے جھونکوں سے کہیں کا کہیں نکلا چلا جاتا ہے۔ زمین کو دیکھیے کہ اس کی پستی اور لاچاری اس درجے میں ہے کہ مخلوق اس کے جس طرح چاہتی ہے پامال کرتی ہے۔ کوئی بول و براز سے اسے آلودہ کر رہا ہے، اور کوئی لید اور گوبر سے اس کو گندا کر رہا ہے۔ کوئی اس پر دوڑ رہا ہے اور کوئی اسے کھود رہا ہے، مگر زمین سر نہیں ہلا سکتی۔ حیوانات کو دیکھیے کہ وہ کس طرح لاچار ہیں، کوئی ان پر سوار ہو رہا ہے اور کوئی ان پر بوجھ لاد رہا ہے، کوئی ان کو ذبح کر رہا ہے، اور تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل یہ نوع انسانی ہے۔ وہ ذلت اور احتیاج میں تمام مخلوقات سے بڑا ہوا ہے۔ بھوک اور پیاس اور بول و براز، صحت اور مرض، گرمی اور سردی، اور قسم قسم کی ضرورتوں اور خواہشوں نے اس کو نچا رکھا ہے۔ حیوانات تو فقط کھانے اور پینے میں محتاج ہے، اور حضرت انسان کے پیچھے تو حاجتوں کا ایک لشکر لگا ہوا ہے۔ انسان کو کپڑا بھی چاہیے، مکان بھی چاہیے، گھوڑا گاڑی بھی چاہیے، عزت اور منصب اور جاگیر بھی چاہیے، بیاہ شادی بھی چاہیے، بیماری کی حالت میں طبیب اور ڈاکٹر بھی چاہیے۔ بغیر ان کے زندگی دو بھر ہے، اور حیوانات کو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ حیوان کو نہ لباس کی ضرورت ہے اور نہ بیماری میں ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ حیوان بغیر کسی میڈیکل کالج میں تعلیم پائے خود بخود اپنی بیماریوں کے مناسب جڑی بوٹیوں کو کھا کر شفایاب ہو جاتا ہے۔ بس جب انسان کے جو با اتفاق عقل اشرف المخلوقات ہے، اس قدر ذلیل اور حاجت مند اور محکوم ٹھہرا کہ ہر طرح سے حاجتیں اور ضرورتیں اس کی گردن پکڑے ہوئے ہیں، اور باقی عالم کی ذلت و خواری کا حال آسمان سے لے کر زمین تک محمل طور پر معلوم ہو چکا معلوم ہے، ہی تو ہو پھر چکا تو پھر کیوں کر کیوں عقل بات عقل باور کر سکتی؟ شاباش، کہ سارا کارخانہ خود و کر بخود چل سکتی ہے؟ رہا ہے۔ بہت خود چل رہا ہے۔ ملحدین کہہ رہے کائنات کائنات ملحدین کہہ رہے ہیں کہ تمام کائنات خود بہت چل رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کیسا ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ جی 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 کائنات عالم کی اس ذلت اور خواری اور مجبوریوں لاچاری کو دیکھ کر بے اختیار دل میں آتا ہے کہ ان کے سر پر کوئی ایسا زبردست حاکم ہے جو ان سے ہر دم مثل قیدیوں کے بیگارے لیتا ہے، تاکہ یہ مغرور نہ ہو جائیں اور کسی کو ان کی بے نیازی کا گمان نہ ہو۔ بے شک یہ قید میں رکھنے والی زبردست اور غالب ہستی واجب الوجود اور الہ العالم۔ نہیں ہے۔ ملحدین کہتے ہیں کہ سب کچھ قوانین فطرت کے وجہ سے خود بہت ہو رہے ہیں، تو ہم ملحدین سے سوال کر رہے ہیں کہ آسمان ہے، چاند ہے، سورج، ستارے ایک حال میں برقرار کیوں نہیں ہے؟ اس میں انسان بھی ایک مخلوق ہے۔ انسان کی حاجت ہے دوسرے حیوانوں سے، دوسرے جانداروں سے کیوں زیادہ ہے؟ ڈاکٹر ایلس سلور کا نام شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ اس نے ایک کتاب بھی لکھا ہے کہ انسان اس
کائنات کا اصلی باشندہ نہیں ہے۔ اس نے 10-15 سائنسی توجیحات بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پروف کے ذریعے، عقلی استدلال کے ذریعے یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ انسان اس کائنات کا اصلی باشندہ نہیں ہے۔ تو جب ایک سائنسدان، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے جگہ میں اس پر گفتگو کریں گے، تو ہم کہتے ہیں کہ انسان اتنا مجبور اور بے بس کیوں ہے، اس کے پاس عقل کہاں سے آیا ہے، اس اس کو کس نے تمام مخلوقات سے افضل بنایا ہے۔ مادے ملحدین سے آپ سوال کر دیں کہ ایک مٹی کی ڈیر ہے اور ایک انسان میں کیا فرق ہے، ایک پتھر اور انسان میں کیا فرق ہے، ہاں ایک درخت اور انسان میں کیا فرق ہے، وہ بھی مادے سے بن گیا، بھی مادے سے۔ جس طرح ایک حیوان اپنے مقصد سے بے خبر ہے، اسی طرح ملحدین بھی اپنے مقصد سے خبر نہیں۔ حالانکہ اس ملحدین سے اگر آپ پوچھ لینا کہ آپ کے ہاتھوں کا کیا مقصد ہے، وہ بیان کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ملحدین سے کہو کہ آپ کی آنکھوں کا کیا مقصد ہے، آپ کی ناک کا کیا مقصد ہے، آپ کی منہ کا کیا مقصد ہے، تمام مقصد بیان کر سکتے ہیں، تمام جو حواس سے اس کے مقاصد آپ کو بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ملحدین سے کہے کہ یار آپ کی تمام جسم کی کیا مقصد ہے، وہ کہتے ہیں خود کوئی مقصد نہیں ہے، عجیب مخلوق ہے۔ اب ہم آتے ہیں واجب الوجود کی طرف۔ اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی وضاحت موجود ہے کہ واجب الوجود، اللہ تعالیٰ واجب الوجود ذات ہے۔ ملحدین، اور پچھلے دنوں بھی ایک سوال اس نے کیا تھا کہ یار کیا اللہ تعالیٰ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے وہ خود اٹھا نہ سکے، نعوذ باللہ، یا اللہ تعالیٰ اپنے جیسے خدا بنا سکتا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چیز بھی بناتا ہے وہ ممکنات میں سے ہے، ایسا نہیں ہے کہ واجب الوجود بھی مخلوق بھی واجب الوجود ہو جائے۔ واجب الوجود جس کا وجود ضروری ہو، اور ممکن الوجود جس کا وجود ضروری نہ ہو، جیسے بارش ہو یا نہ ہو دونوں برابر ہے، یا ہمارے جسم برابر ہے، ہو یا نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہم نے اس وقت بھی وضاحت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ کیا ایسا پتھر بنا سکتا ہے؟ تو ہم نے اس کی وضاحت کی تھی کہ ممکنات پر قادر ہونا تو صفت کمال ہے، اور عاجز ہونا اور ممکنات سے عاجز ہونا نقص ہے، جسے اللہ پاک ہے، اور محالات سے پاک ہونا صفت کمال ہے۔ اے محال ہے، اے ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا پتھر بنائے۔ اس طرح کا ایک سائنسدان سے آپ پوچھے، کسی مکینک سے آپ پوچھے، کسی مستری سے آپ پوچھے کہ آپ کیا ایسا مکان بنا سکتے ہو جسے خود اس کو توڑ نہ سکو، یا کوئی سائنسدان سے آپ پوچھے کہ ایسی چیز بنا سکتے ہو جسے تم اس پر قابو نہ رکھو، تو سائنسدان کہے گا کہ میں جو بھی چیز بناؤں گا وہ میری مخلوق ہوگی، میرا ایجادات ہوگی، میرے جیسے ہو نہیں سکتے۔ جب ایک سائنسدان جو چیز بھی بناتا ہے وہ جیسا ہو نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ تو واجب الوجود ذات ہے۔ تو واجب الوجود ذات وہ ہے جس کا وجود ضروری ہو اور ممکنات کے قبیل سے نہ ہو۔ اگر خود ممکن ہوگا تو یہاں سے عبارت شروع کر دے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر وہ خود ممکن ہوگا تو اس کا وجود اور عدم اس کے حق میں یکساں ہوگا، تو وہ دوسری چیز کے لیے وہ کیوں کہ اور کیوں کر علت علت اور اور مرجح مرجح یعنی افضل بن سکے گا اگر ممکن ہوا۔ بنے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ بھی ممکن ہوا تو پھر وہ دوسروں کے لیے کیسے علت بن سکتا ہے؟ جی، بس جو واجب الوجود اور خود بخود موجود ہو اور دوسرے کے لیے واجب الوجود، اسی کو ہم خدا کہتے ہیں۔ خدا کو بس خدا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خود بخود ہے۔ خود بخود سے عالم کی ہے۔ جس عالم کی جس چیز کو بھی دیکھو تو اس کا وجود پائیدار نہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ وہ پردہ عدم میں مستور تھی، اور پھر اسی طرح ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ یہ موت اور حیات کی کشمکش اور وجود اور عدم کی آمد و رفت بآواز بلند یہ پکار رہی ہے کہ ہمارا یہ وجود ہمارا خانہ زاد اور خود ساختہ نہیں، بلکہ مستعار اور کسی دوسرے کی عطا ہے۔ جیسے زمین پر دھوپ اور روشنی کی آمد و رفت اس امر کی دلیل ہے کہ یہ روشنی زمین کی ذاتی نہیں بلکہ عطیہ آفتاب ہے، کہ حرکت طلوعی میں آفتاب اس کو عطا کرتا ہے اور حرکت غروبی میں اس کو واپس لے لیتا ہے۔ اسی طرح ممکنات اور کائنات کا وجود اور عدم جس ذات کے ہاتھ میں ہے وہی واجب الوجود ہے، جس کا وجود ذاتی ہے۔ اسی کو ہم مسلمان اللہ اور خدا کہتے ہیں۔ زمین اسی سے کو لے ہم کر اللہ آسمان تعالیٰ تک عالم اسی کو ہم اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ ایک منٹ صبر کرے ہم۔ اب ہم اسلام پر جی جی عمل جی کر رہے ہیں نا، الحمدللہ اسلام ہمیں سکون دیتا ہے۔
ہم ملحدین سے پوچھتے ہیں آپ لوگوں کے پاس سکون کیوں نہیں ہے؟ اسلام مذہب پر عمل کرنا انسان کو سکون دیتا ہے. اسلام مذہب پر عمل کرنا انسان کو اصول بتاتا ہے کہ آپ نے اجتماعی زندگی میں کیسی زندگی گزارنی ہے اور انفرادی زندگی میں. اب اگر ہم مذہب کو درمیان سے نکال دے اور اللہ کا تصور اپنے سے نکال لے تو پھر انسان تو حیوان سے بدتر ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ واجب الوجود ذات ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. ان کائنات کو اللہ رب العزت کو تمام کائنات کو اللہ رب العزت نے تھام لیا ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. اگر اللہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر زوال آ جائے، زمین اور آسمان کو زوال آ جائے، اس کائنات کو زوال آ جائے، تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس کو تھام سکے. تو اللہ تعالیٰ موجود ہے. ہم کہتے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک عالم کی تمام اجسام جسمیت کے لحاظ سے برابر ہے. اب ہم مثال کے طور پر ہم آپ کو سمجھاتے ہیں نا، ہم تقریباً 8 ارب کے انسان ہیں، اسی طرح حیوانات ہیں، اسی طرح جمادات جو بھی ہے اس ہمارے کرے میں جو ہے نا. جب آپ فضا میں چلے جاؤ گے تو آپ کو ایک تمام جو انسانوں اور سمندروں سمیت پہاڑوں سمیت ایک جسم نظر آئے گی. اسی طرح ہم جس کہکشاں میں رہتے ہیں وہ ملکی وے اس میں اربوں ستارے ہیں، وہ ایک جسم کے مانند ہے. اسی طرح جو بھی ستارے اور جو بھی کہکشائیں ہیں نا، سمٹتے ایک جسم کے مانند بن جائے گی. تو اس کے لیے علت کون ہے؟ ملحدین کہتے ہیں خود بخود بن گئے. ہم کہتے ہیں عجیب لوگ ہو آپ، خود بخود کوئی چیز بھی نہیں بن سکتا، اگر بن سکتی ہے تو ہمیں دکھا دو. تو زمین سے لے کر آسمان تک عالم کی تمام اجسام جسمیت کے لحاظ سے برابر ہے. اور یہاں سے عبارت پر جو چیز حقیقت اور ماہیت پر آور ہو، یہاں سے آپ عبارت پڑھے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. اور جب چیزیں حقیقت اور ماہیت میں برابر ہوں تو جو کچھ ایک چیز کے لیے روا ہے وہی دوسرے کے لیے بھی روا ہے. اور جب یہ ثابت ہوگی تو اس سے معلوم ہوا کہ آسمان جو بلند ہے اس کا نشیب اور پستی میں ہونا بھی روا ہے، اور زمین جو پستی میں ہے اس کا بلندی میں ہونا بھی روا ہے، اور آگ جو گرم اور خشک ہے اس کا سرد اور تر ہونا بھی روا ہے، اور پانی جو سرد اور تر ہے اس کا گرم اور خشک ہونا بھی روا ہے. بس جب اجسام میں تمام صفات اور کیفیت جائز اور روا ہیں تو پھر ہر جسم کے لیے ایک خاص معین کیفیت اور معین شکل اور معین احاطہ اور معین ایک مقدار کے لیے کوئی مؤثر مدبر اور مقتدر چاہیے کہ جس نے ان تمام جائز اور ممکن صفات اور کیفیات میں سے ہر جسم کو ایک خاص صفت اور خاص کمیت اور خاص کیفیت اور خاص ہیئت کے ساتھ معین اور مخصوص کیا. کیونکہ ہر جائز اور ممکن کے لیے کسی مرجح یعنی افضل کا ہونا ضروری ہے کہ جو کسی ایک جانب کو ترجیح دے، ورنہ ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی. بس وہی مؤثر مدبر اور مقدر اس عالم کا رب ہے. ملحدین کہتے ہیں کہ ہم ارتقاء کی وجہ سے انسان خود بہت بن گئے. ہم کہتے ہیں کہ انسان مزید ارتقاء کیوں نہیں کر سکتا؟ ارتقاء اگر ہوتا تو انسان تقریباً 60 لاکھ سال سے 70 لاکھ سال سے یہاں پر ہے، سائنس کا نظریہ ہے. لیکن اس سے مچھر، سائنسدان کہتے ہیں کہ 10 کروڑ سال پہلے سے مچھر موجود نہیں. اب دوسری بات، ہم ارتقاء میں مچھر کے پیچھے کیوں ہے؟ مچھر ہم سے آگے کیوں ہے؟ کیونکہ مچھر کے پاس 3 دل ہے اور ہمارے پاس 1 دل کیوں ہے؟ ہم 1-2 دل کیوں نہیں بنا سکتے اپنے لیے کہ ایک اسپیئر میں ہمارے پاس موجود ہو؟ ہاں، مچھر کے پاس 2 دماغ ہے اور ہمارے پاس 1 دماغ کیوں ہے؟ ارتقاء کی وجہ سے مرغ اور عقاب کی نظر انسان سے تیز کیوں ہے؟ بہت سے سوالات ایسے ہیں کہ ہم ملحدین سے سوال کرتے ہیں. ارتقاء کی وجہ سے ابھی مکھی ہے، شہد کی مکھی ہے نا، اس کا فضلہ کیا بن جاتا ہے؟ اس کو اللہ رب العزت نے شفا کہا ہے. تمام لوگ ملحدین بھی اس کو کھاتے اور پیتے ہیں. لیکن انسان کا فضلہ کیسا ہے؟ اب انسان مزید ترقی کیوں نہیں کر سکتا؟ انسان کو اڑنے کے لیے ضرورت ہے، اب اس کو جہاز بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مزید ارتقاء کیوں نہیں کر سکتا؟ تو ملحدین کے پاس اس کے لیے کوئی بھی جواب نہیں ہے. یہ تمام زمین سے لے کر آسمان تک تمام عالم اجسام کے برابر ہے اور سب چیزیں حقیقت اور ماہیت میں برابر ہو. تو ہم نے وضاحت کی. اب ہم آتے ہیں ملحدین کے خلاف ارسطو کا ایک قول پیش کرتے ہیں. ملحدین کہتے ہیں کہ مادہ
ایک مادہ دوسرے سے بن گئے اور دوسرے سے اسی طرح ارتقا ہو رہا ہے، ایک نوع بنا ہوتا ہے اور دوسرا نوع پیدا ہوتا ہے. تو ہم ملحدین کے خلاف ارسطو کا ایک قول پیش کرتے ہیں، اور وہ یہاں سے عبارت شروع کرتے ہیں بلال بھائی. ہاں، ٹھیک ہے جی. ارسطو کا قول ہے کہ عالم کے تمام اجزاء میں کسی نہ کسی کی حرکت پائی جاتی ہے، کیونکہ تمام اجسام یا بڑھتے رہتے ہیں یا گھٹتے رہتے ہیں. یعنی پرانے اجزاء فنا ہو جاتے ہیں اور ان کے بجائے نئے آتے رہتے ہیں. اجزاء کا یہ بدلتے رہنا ایک قسم کی حرکت ہے، اور اس لیے تمام عالم متحرک ہے. اور جی جو چیز متحرک ہو تو ضروری ہے کہ اس کے لیے کوئی محرک ہو. اب ہم دو صورتیں ملحدین ہیں. یہاں یا پر یہ یہاں پر سلسلہ یہاں پر یہاں پر ملحدین ہم سوال کرتے ہیں نا، ملحدین سے ہم سوال کرتے ہیں کہ مادہ یہ متحرک ہے، اس میں حرکت ہے، ایک جسم سے دوسرے جسم میں کنورٹ ہوتا ہے تو اس میں حرکت موجود ہے نا. تو ہر متحرک چیز کے لیے محرک ہونا ضروری ہے. اس مادے کو کون حرکت دے رہا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ خود بخود ایک جسم سے دوسرے جسم کی طرف انتقال کرتا ہے، اور لاکھوں کروڑوں سال کے بعد ایک نیا جسم خود بہت نکل جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو عقل خلاف عقل بات ہے، یہ بات ہو صحیح نہیں. اب اس کے بارے میں ہم نے وضاحت کی ہے کہ اب دو صورتیں ہیں. یا یہ سلسلہ یہاں بھی علت العلل کا سلسلہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے لیے تو علت ہے، لیکن ملحدین یہاں پر سوال کرتے ہیں جیسے رچرڈ ڈاکن اور جیسے اور، وہ کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، اب اللہ کو کس نے بنایا؟ تو ہم ملحدین کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام علتوں کے لیے علل ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی علت ہو نہیں سکتا. اگر اللہ کے لیے کوئی علت ہوگا تو اس کے لیے پھر دوسرے کے لیے بھی علت ہوگا، تیسرے کے لیے بھی علت. یہ تو دور اور تسلسل ہے جو باطل ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ذات ہے. اللہ تعالیٰ تو تمام کائنات کے لیے علت ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی بھی علت ہو نہیں سکتا. ہم کہتے ہیں اگر کائنات میں ایک سے زائد خدا ہوتے تو کائنات میں جو توازن ہے بگڑتا. ایک زید کی زندگی پر، ایک زید کی زندگی اور موت پر کائنات میں طوفان برپا ہوتا. ایک خدا کہتا ہے کہ میں اس کو موت دیتا، دوسرا خدا کہتا کہ میں اس کو زندگی دیتا ہوں، تو پھر کائنات میں فساد ہوتا. اور اللہ کے لیے اللہ کی مثل جیسا ہو بھی نہیں سکتا. مریدین ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ شاید اتفاق کر لے، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مثل ہو نہیں سکتا. لے سکے مثلی شیون، کہ اگر دونوں اتفاق کر لے، ایک ایک ملک میں دو وزیر اعظم نہیں ہو سکتے، ایک ملک میں دو آرمی چیف نہیں ہو سکتے، ایک گھر میں دو سربراہ نہیں ہو سکتے، تو ایک کائنات میں دو خدا کیسے ہو سکتے؟ یہ عقلی دلائل ہے. اور ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے کیا ایک خدا کافی نہیں ہے کائنات کو سنبھالنے کے لیے؟ بالکل اللہ تعالیٰ کافی ہے کہ ایک ہے، احد ہے، سمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے. یہاں سے عبارت پڑھے کہ اب دو صورتیں ہیں. یہاں سے جزاک اللہ. ٹھیک ہے. اب دو صورتیں ہیں. یا یہ سلسلہ کسی حد پر جا کر ختم ہوگا، یعنی آخر میں ایک ایسی چیز ثابت ہوگی جو بذات یا بواسطہ تمام اشیاء کے لیے محرک ہے، یہی خدا ہے. یا یہ سلسلہ کسی حد پر ختم نہیں ہوگا، اس صورت میں غیر متناہی چیز کا وجود لازم آئے گا، اور یہ محال ہے. ارسطو کہتا ہے کہ خدا علت اولا، یعنی the final cause یا cause of all causes ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی واقعہ بغیر کسی علت یعنی کاس کے وقوع پذیر نہیں ہوتا. اگر ہم واقعے کے اسباب پر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر واقعے کے پیچھے اسباب کی ایک پوری قطار ہوتی ہے، جس میں ہر علت ایک معلول پیدا کرتی چلی جاتی ہے، اور پھر آخر کسی واقعہ یا کوئی واقعہ یا معلول رونما ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر پھل ایک معلول ہے، پھل کی علت درخت ہے، درخت کی علت بیج ہے، بیج کی افزائش کی علت زمین کی زرخیزی ہے، زرخیزی کی علت بارش ہے، بارش کی علت بادل ہے، بادل کی علت بھاپ ہے، بھاپ کی علت حرارت ہے، حرارت کی علت سورج ہے. ہر علت اپنا معلول پیدا کرتی چلی جاتی ہے. اسے قانون تعلیل کہتے ہیں. ارسطو کے نزدیک یہ اصول ہماری پوری کائنات میں کار فرما ہے. ہر واقعے، ہر حادثے اور یہاں پر تھوڑا سا ہر صبر کرے، معلول کے پیچھے ایک علت ہے. یہاں پر تھوڑا ٹھیک ہے. صبر کرے. ارسطو کے نزدیک اب جی جی. ملحدین کیا کہتے ہیں کہ ملحدین ارسطو سے بھی بڑے سے فلاسفہ اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں. یہاں پر ملحدین مغالطہ دیتے ہیں. آپ لوگ ملحدین کہتے ہیں کہ معلول اپنے لیے علت پیدا کر رہا ہے. عجیب
آپ کو ہنسی آئے گی کہ آپ ملحدین کی جہالت کو دیکھو گے نا. معلول اپنے لیے، کائنات نے خود اپنے لیے خدا بنایا. عجیب بات ہے. ارسطو کیا کہتا ہے؟ ارسطو کہتا ہے کہ علت میں ایک خاص صفت ہونا ضروری ہے کہ وہ اس پر قادر ہو کہ معلول کو وجود دے دے. اور ارسطو نے بھی قانون بنایا ہے کہ علت تامہ بننے کے لیے چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک کائنات بن گیا ہے، اس کے لیے چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ملحدین کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. اس کے لیے علت فاعلی کون ہے؟ ایک کہتے ہیں کہ بگ بینگ خود بہت ہوا، ہم کہتے ہیں اسے ہو نہیں سکتا. علت فاعلی اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہے. دوسرا، اس کا مادہ میٹر کہاں سے آیا؟ ملحدین کہتے ہیں خود بہت ہوا، ہم کہتے ہیں اسے ہو نہیں سکتا. اللہ نے مادہ پیدا کیا، اس کی صورت موجود ہے. اور اس کی علت آئی کیا ہے؟ قرآن نے خود وضاحت کی. اللہ تعالیٰ خود الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے موت اور زندگی پیدا کی اس لیے کہ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون ایمان لاتا ہے اور کون نہیں لاتا. اسی طرح اور بھی بہت سے آیات ہیں اس بارے میں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہمارے پاس کائنات کے بارے میں اور ہمارے انسانوں کے بارے میں تو تمام کائنات کے علتی تامہ کے بارے میں چاروں دلائل موجود ہیں. ملحدین کے پاس اس کا دلیل نہیں ہے. وہ ملحدین، ہم کہتے ہیں کہ یار آپ بھی عجیب لوگ ہو. معلول، جب معلول کا وجود علت کے لیے محتاج ہے تو معلول کیسے اپنی لیے علت پیدا کر سکتا ہے؟ اس کا جواب ملحدین کے پاس نہیں ہے. جی عبارت کریں. جی، ارسطو کے نزدیک یہ اصول ہماری پوری کائنات میں کار فرما ہے. ہر واقع، ہر حادثے اور ہر معلوم کے پیچھے ایک علت ہے. اس سے پیچھے ایک اور علت ہے، اور اس سے پیچھے ایک اور علت، اور علتوں کا یہ سلسلہ پیچھے کی طرف چلتا چلا جاتا ہے. ارسطو نے قانون تعلیل سے وجود باری تعالی پر یوں استدلال کیا کہ چونکہ ہر معلول کے لیے ایک علت کا ہونا ضروری ہے، اور علت کا اپنے معلول سے زیادہ طاقتور ہونا بھی ضروری ہے، بس اس کائنات کی بھی کوئی نہ کوئی کوئی نہ دفس کوئی علت ضرور ہونی چاہیے. وہ کہتا ہے کہ حیات اور کائنات کے تمام مظاہر کی یہ پہلی یا حتمی علت یعنی فائنل کاز، جس نے تمام معلومات یعنی مظاہر فطرت اور حیات اور کائنات کو پیدا کیا یعنی جس نے ہمارے جہان کے ہر نظام کو تخلیق کیا، وہ فائنل کاز ہی خدا ہے. علم کلام میں اسے علت العلل یعنی کاز آف آل کازز یعنی تمام علتوں کی علت کہتے ہیں. اسلامی ڈسکورس میں ہم اسی علت العلل کو مسبب الاسباب یعنی اسباب یا عالم اسباب کا پیدا کرنے والا کہتے ہیں. یہاں ایک ارسطو بھی اللہ کو جی جی مانتا ہے جی جی اور اپنی عقلی استدلالات کے ذریعے علت اور معلول کے تسلسل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو. اب میں اس پر انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کروں گا کہ علت اور معلول تصور اس نے کیوں ایجاد کیا. علت اور معلول کا قاعدہ ارسطو نے کیوں ایجاد کیا؟ اس کی کچھ مجبوریاں تھی. میں مثال کے طور پر اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر موجودات کے بارے میں تین صورتیں ہیں. اول، کہ ہر چیز واجب الوجود ہو، ہر چیز کا تصور واجب الوجود ہو تو یہ ناممکنات میں سے ہے. دوسرے نمبر پر کہ ہر چیز ممکن الوجود متصور ہو، کہ تمام کائنات ممکنات میں سے ہے، یہ بھی ناممکن ہے. تیسرے نمبر پر بعض موجودات ممکن الوجود ہو اور بعض واجب الوجود متصور ہو، تو یہ بھی واجب الوجود اگر ایک سے زائد ہوگے تو بھی کیا لازم آئیں گے؟ بہت سے احتمالات لازم آتے ہیں. تو اس وجہ سے ارسطو نے تعلیل اور علت اور معلول کا ایک اصول بنایا. کہتے ہیں کہ ارسطو بھی اللہ تعالیٰ کو ماننے والا تھا. ہم ملحدین سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں مانتے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ لیکن اس کے پاس دلیل نہیں ہے. آپ عبارت پڑھے شاہ، جلدی جلدی پڑھے کہ سبق جی. زیادہ ہونے یہاں سبق. ٹھیک ہے جی. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر علت کے پیچھے کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے تو پھر اس پہلی علت کی علت کیا ہے؟ یعنی اگر خدا نے ہر شے کو پیدا کیا تو پھر خدا کو کس نے پیدا کیا؟ ارسطو اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ علت ہمیشہ اپنے معلول سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، جبھی تو وہ معلول کو واقع کر سکنے کی اہل ہوتی ہے.
فائنل کاز یا خدا کو علت العلل کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کی کوئی علت نہیں، یعنی اس کو کسی نے بھی پیدا نہیں کیا، کیونکہ اس سے زیادہ طاقتور کوئی ہے ہی نہیں، وہی سب سے زیادہ اللہ سے، طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ وہی سے تمام جب مخلوقات کا یہاں پر ایک منٹ صبر کریں، یہاں پر یہ سوال خود بہت حل جی ہو جی گیا کہ اگر تمام جس طرح ڈاکن جس طرح اور بھی ملحدین کہتے ہیں کہ چلو ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنائے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو ارسطو نے اس کی وضاحت کی کہ علت ہمیشہ اپنے معلول سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، جبھی تو معلول کو واقع کر سکنے میں اہل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے لیے تو علت ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تو تمام کائنات کے لیے علت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی علت ہو نہیں سکتا، وہی سب سے زیادہ طاقتور ہے، وہی تمام مخلوقات کا خالق ہے، اور اگر اسے بھی کسی نے تخلیق کیا ہوتا تو پھر تو خالق اول نہ ہوتا، اور پھر تو ممکن ہوتا، اور جو چیز ممکن ہو تخلیق کر سکتا ہے، ایسے لازوال کائنات بنا سکتا ہے۔ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرج صحیح، البصر هل ترى من فطور، تو جی کیا رحمان ذات نے جس کائنات کو بنایا اس میں کوئی تفاوت موجود ہے، کوئی نقصان موجود ہے؟ جس چیز کے لیے جو بھی قانون بنا ہے اس کے ذریعے وہ چل رہا ہے، سورج کے لیے اپنا قانون متعین ہے، زمین کے لیے اپنا قانون ہے، کہکشاؤں کے لیے اپنے قانون ہے، ایک سیکنڈ آگے پیچھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ زمین 18 میل رفتار کے بعد 2.8 ملی میٹر اپنی جگہ سے ہٹتی ہے، 18 ملی میٹر کیوں نہیں ہٹتی؟ 2.5 کیوں نہیں ہٹتی؟ زمین کو 23.5 زاویہ پر کس نے چگا دیا؟ یہ کہتے خود بخود بن گئے، عجیب چیز ہے، خود بخود بن گئے، اس میں موسموں کے بھی نظام بدلتے رہے، اور دن اور رات کا نظام بھی آئے، اور اس میں انسان آرام بھی کرے، انسان میں اپنے معاشی نظام بھی چلائے۔ یہ کہتے ہیں کہ خود بہت، ہم کہتے ہیں کہ خود بہت ہو نہیں سکتا ہے، ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور ایک جس نے علت اور معلول کی جو اصول جس نے بنائے، رسول نے بنائے، وہ خود اللہ کی وجود کا قائل ہے۔ آپ ملحدین کیوں اللہ سے انکار کر رہے ہو؟ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ دلیل عقلی پیش کر دے، ارسطو تو دلیل عقلی سے اللہ کے وجود پر دلائل دیتا ہے، اور آپ لوگ اللہ کے وجود سے انکار کر رہے ہو۔ اور دوسرے نمبر پر وجود باری تعالیٰ کو ثابت کرنے کے لیے ارسطو دوسری دلیل وجود حرکت و تغیر اور تبدل سے دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر شے میں ہر لمحے تغیر واقع ہو رہا ہے، یعنی ہر لمحے کسی نہ کسی محرک سے کوئی نہ کوئی شے حرکت پا رہی ہے، پھر چونکہ پوری کائنات ہی میں حرکت ہر لحظہ جاری و ساری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم کسی ایسی وجود یا ہستی کو مانے جو ان تمام حرکتوں کو حرکت دینے والا اور متحرک رہنے والا ہو، لیکن خود غیر متحرک۔ اللہ تعالیٰ کو حرکت کے لیے کوئی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ حرکت جسم، میں جسم رکھتا ہوں نا، میرے لیے حرکت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ اب ہم آتے ہیں، کیا انسان کی رہنمائی کے لیے کیا عقل کافی نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل سے نوازا ہے، اور حیوانات میں عقل موجود نہیں ہے، اللہ نے ہمیں عقل عطا کیا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس وضاحت یہ بھی کی ہے کہ عقل صرف کافی نہیں ہے، اس کے لیے آپ لوگوں کو وحی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے زندگی کیسی گزارنی ہے، آپ نے انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ نے حکومت کیسے کرنا ہے، آپ نے معاملات کیسے کرنا ہے، آپ نے تجارت، معاشیت، نکاح، تجارت ایک کیسے کرنے ہیں، اس کے لیے وحی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں، کیا یہاں پر ہم نے ایک سوالیہ نشان بنایا کہ کیا انسان کی رہنمائی کے لیے تنہا صرف عقل کافی نہیں ہے؟ ملحدین کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس عقل موجود ہے، وہ ہم کو کہتے ہیں کہ یار آپ عقل استعمال نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ عقل آپ استعمال نہیں کرتے، اپنے جسم کو نہیں دیکھتے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا تم خود بخود بن گئے ہو؟ آپ لوگوں نے خود بخود اپنے آپ کو بنایا، یا بغیر خدا کے بن گئے ہو، یا آپ لوگوں نے یہ زمین اور آسمان بنایا؟ یہ تو آپ لوگ عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ تو یہاں سے آپ عبارت شروع کر دیجیے۔ اچھا جی،
کیا انسان کی رہنمائی کے لیے تنہا عقل کافی نہیں؟ دیکھیے یہ کرسی ہمارے سامنے رکھی ہے، آنکھ سے دیکھ کر معلوم کیا کہ اس کی ہینڈل زرد رنگ کی ہے، ہاتھ سے چھو کر معلوم کیا کہ یہ چکنے ہیں، لیکن تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیا کہ خود بخود وجود میں آ گئی یا کسی نے اس کو بنایا ہے؟ تو وہ بنانے والا میری آنکھوں کے سامنے نہیں، اس واسطے میری آنکھ بھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی، میرا ہاتھ بھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس موقع کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیسری چیز عطا فرمائی ہے جس کا نام عقل ہے۔ عقل سے میں نے سوچا کہ یہ جو ہینڈل ہے یہ بڑے قاعدے کا بنا ہوا ہے، یہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتا، کسی بنانے والے نے اس کو بنایا ہے، یہ عقل نے میری رہنمائی کی۔ لیکن ایک چھوٹا سوال آگے چل کر پیدا ہوتا ہے کہ اس کرسی کو کس کام کے لیے استعمال کرنا چاہیے، کس میں نہیں کرنا چاہیے، کہاں اس کو استعمال کرنے سے فائدہ ہوگا، کہاں نقصان ہوگا؟ اس سوال کو حل کرنے کے لیے عقل بھی ناکام ہو جاتی ہے۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹی چیز عطا فرمائی ہے، اور اس کا نام وہی الہی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتی ہے، وہ خیر اور شر کا فیصلہ کرتی ہے، وہ نفع اور نقصان کا فیصلہ کرتی ہے، جو بتاتی ہے کہ اس چیز میں خیر ہے اور اس میں شر ہے، اس میں نفع ہے، اس میں نقصان ہے، وہی آتی ہی اس مقام پر ہے جہاں انسان کی عقل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے اور وہ اپنی عقل میں نہ آئے، سمجھ میں نہ آئے، تو اس کی وجہ سے اس کو رد کرنا کہ صاحب میری تو عقل میں نہیں آ رہا لہٰذا میں اس کی رد کرتا ہوں، تو در حقیقت اس عقل کی اور وہی الہی کی حقیقت ہی سے جہالت کا نتیجہ ہے۔ اگر سمجھ میں آتا تو وہی آنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہی تو آئی ہی اس لیے کہ تم اپنی تنہا عقل کے ذریعے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی۔ اگر عقل سے خود بخود فیصلہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایک حکم نازل کر دیتے، بس کہ ہم نے تمہیں عقل دی ہے، عقل کے مطابق جو چیز اچھی لگے وہ کرو اور جو بری لگے اس سے بچ جاؤ۔ نہ کسی کتاب کی ضرورت، نہ کسی رسول کی ضرورت، نہ کسی پیغمبر کی ضرورت، نہ کسی مذہب اور دین کی ضرورت۔ لیکن جب اللہ نے اس عقل دینے کے باوجود اس پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ رسول بھیجے، کتابیں اتاری، وہی بھیجی، تو اس کے معنی یہ ہے کہ تنہا عقل انسان کے رہنمائی کے لیے کافی نہیں تھی۔ میزان عقل کا ماشاء حال اللہ۔ اب وہی یہاں پر ہم نے وضاحت کی کہ کیا انسان کی رہنمائی کے لیے صرف تنہا عقل کافی نہیں ہے۔ کل بھی میں نے وضاحت کی تھی کہ ہم کسی چیز اگر ہمارے سامنے موجود ہو تو حواس کے ذریعے تو ہم اس کو معلوم کر سکتے ہیں، لیکن ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا خود بخود یہ بن گیا؟ عقل کہتی ہے کہ خود بخود کوئی چیز نہیں بن سکتی، کسی نے بنایا۔ تیسرا سوال یہ آتا ہے کہ اس کو استعمال ہم نے کیسے کرنی ہے؟ تو جس نے بنایا ہے وہ آپ کو خبر دیتا ہے کہ اس کو ایسا استعمال کرنا ہے، اس کے بارے میں ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہمیں سمجھا دیا۔ اور عقل کے بارے میں وضاحت کی کہ صرف تنہا عقل کافی نہیں ہے،